اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں۔ تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو۔ بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلیمہ کا ایک شخص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہم سے بچنے کے لیے سلام کہا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا کہ ایک شخص اپنی بکریوں کے ریوڑ میں تھا کہ مسلمانوں نے اسے جا لیا تو اس نے کہا السلام علیکم، مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو پکڑ لیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت دنیا کی زندگی کے فائدے سے مراد یہی مال غنیمت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابو حدر سے روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عزم طرف بھیجا، چنانچہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوا جس میں ابو قتادہ حارث بن ربیع اور محلم بن حسمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ہم چلے جا رہے تھے اور جب وادی عزم میں پہنچے تو عامر بن ازبد اشجی اپنے اونٹ پر سوار ہمارے قریب ہوئے تو ان کے پاس تھوڑا سا سامان اور دودھ کا مشکیزہ بھی تھا۔ جب وہ ہمارے پاس سے گزرے تو انہوں نے ہمیں سلام کہا، جس کی وجہ سے ہم نے تو انہیں کچھ نہ کہا مگر محلم بن حسامہ نے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا، اس لیے کہ دونوں میں پہلے سے کوئی ناراضگی تھی۔ محلم نے اس کے اونٹ اور سامان کو بھی لے لیا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ واقعہ بتایا، چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد سے فرمایا تھا، یہ شخص اپنی قوم کفار میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو مخفی رکھتے ہوئے تھا، مگر جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ تو بھی اس سے پہلے مکہ میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا جس میں مقداد بن اسود بھی تھے۔ جب وہ لوگوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ الگ الگ ہو چکے ہیں، مگر ایک شخص جس کے پاس بہت سا مال ہے وہ ابھی تک وہیں ہے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
مگر مقداد نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، کیا تم نے ایسے آدمی کو بھی قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا؟ اللہ کی قسم میں اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ذکر کروں گا۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر مقداد نے اسے بھی قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقداد کو میرے پاس بلاؤ۔ مقداد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقداد، تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا، تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ کل لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد سے فرمایا، یہ مومن شخص اپنی کافر قوم میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھا، مگر جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو تو نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ تو بھی اس سے پہلے مکہ میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ سو اللہ کے نزدیک تو بہت سی غنیمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھلائیاں ہیں وہ دنیا کی زندگی کے اس فائدے سے کہیں بہتر ہیں جس کی وجہ سے تم نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے تمہیں سلام کہا تھا اور تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، مگر تم اس سے غافل ہو گئے، اور تم نے اس پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنے آپ کو تم سے بچانے کے لیے تقیہ کے طور پر اسلام کا اظہار کر رہا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی کے فائدے کو حاصل کر سکو، مگر اللہ کے پاس جو رزق حلال ہے وہ اس شخص کے مال سے تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، الغرض اس سے پہلے تم بھی اس شخص کی طرح تھے جو اپنے ایمان کو اپنی قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور فرمان الہی تو تحقیق کر لیا کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ یہ سرزنش اور وعید ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔